میں صرف 5 سال کا تھا جب میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ابا مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو ماں مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی تاکہ میں اپنے باپ کی شکل بھول جاؤں۔ ایک قبرستان میں پرانی اور لاوارث قبر پر میرے نام کی تختی لگا کر ماموں نے ابو کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی ایک حادثے میں وفات ہو چکی ہے اور ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر ابا بہت روئے تھے۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ اتنی بڑی بات اس سے چھپائی گئی ہے اور آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ اب ابا روزانہ قبرستان میں جاتے اور اس قبر کے پاس بیٹھ کر روتے، سارا دن وہاں گزار دیتے اور شام کو گھر واپس چلے جاتے۔ 25 برس کی عمر میں میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔ ایک دن فقیر نے کہا، کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دو، اللہ کے نام پہ، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ میری بیوی ایک روٹی لے کر دروازے پر گئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر تو السلام علیکم، آپ کا والد جتنا بھی سخت دل ہو، جتنی بھی آپ اس سے نفرت کرتے ہو، کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ کھڑے نہ ہو اور اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے اس کے دشمن کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ۔ اپنے باپ کے سامنے اس کے دشمن کے ساتھ مل کر نہ آئے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد اس کے دشمن کے ساتھ کھڑی ہو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے مخالف یا اس کی مخالفت پر اتر آیا، بلکہ اس کے دشمن کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور اس غلطی کا خمیازہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں، ساری عمر بھگتا رہوں۔ میں پڑھنے والوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا، ورنہ دنیا جہان میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ انا میں آ کر آپ اپنے والد کو اذیت تو دے دیں گے لیکن اپنے رب کی ناراضگی کو لے لیں گے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں پشاور میں رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کے درمیان ناراضگی ہوئی تو میری والدہ مجھے لے کر مائکے چلے گئی، یعنی اپنے نانیہال میں رہا۔ میرے والد صاحب کئی بار میری والدہ کو منانے آئی لیکن والدہ نہ مانی۔ تب میرا بچپنا تھا، مجھے حقیقت بالکل معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے میری والدہ حق پر لگتی تھی، اس لیے میرے اندر والدہ کے لیے بوجھ بڑھتا گیا، نفرت بڑھتی گئی اور میں اپنے سگے والد کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا باپ بہت برا ہے، کبھی بھی زندگی میں اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا، تم سے جھوٹا پیار جتائے گا، لیکن کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے نہیں آنا۔ میرا باپ مجھ سے جب بھی ملنے آتا تو میری ماں ادھر ادھر مجھے بھیج دیتی، کبھی گھر کے اندر کمرے میں چھپا لیتی اور یہ کہتی کہ وہ تو کہیں کھیلنے گیا ہے، یا پھر کبھی پڑوسیوں کے گھر مجھے بھیج دیتی تھی۔ میرا باپ کئی گھنٹے میرا انتظار کرتا رہتا تھا لیکن پھر بھی میں اس سے نہ مل سکتا تھا، دروازے پر بیٹھ جاتا کیونکہ گھر کے اندر اس کا داخلہ منع تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی بار سوچتا تھا کہ میرے باپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ ماں اور ماموں اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا لہٰذا یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں حق پر ہے اور میرا باپ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ ماں اور ماموں کا منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا کہ جب بھی میرا بھانجا آپ کے پاس آئے یا آپ کے گھر آئے تو باپ کے بارے میں پوچھے تو ان سے یہی کہنا ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے، تمہیں ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ میرے باپ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ وہ حیثیت میں ماں اور ماموں سے کم تھے اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پولیس کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں تھی۔ پولیس اس معاملات سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی، ورنہ یہ ایک باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد سے ملنے دے۔ آخر میں اس کا سگا بیٹا تھا اور ماں نے تو ابا سے کھلا نہیں لی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابا نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی جو ماں روٹ کر ادھر آ گئی ہے، کیونکہ میرا باپ ہر ماہ میرے لیے ایک رقم بھی بھیجتا تھا۔ انہوں نے تعلقات نارمل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہماری طرف سے ایسے تھے کہ جیسے پتھر، کسی نے اس کی قدر بالکل بھی نہیں کی، بلکہ الٹا ان کو مجبور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اپنی مجبوری میں کر رہا ہے۔ میں بھی اپنے ماموں اور ماما کے باتوں میں آ جاتا۔ والد صاحب کچھ مجبوری میں یہ کر رہے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ میری محبت میں کر رہا تھا۔
15 साल तक मुसलसल उन्होंने मुझे अब्बा की शक्ल ही ना देखने दी, और अब तो मैं अब्बा को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। अगर स्कूल में या किसी जगह दोस्त मुझसे पूछते कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं यही कहता कि अब्बा तो मर चुके हैं, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं इतने अरसे से, मैं उनसे दूर रहा था। उनके नाम से तो वाकिफ़ था, लेकिन मैंने यही जवाब देना था। अब्बा का यूँ बार बार मुझसे मिलने आना माँ और मामू को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। अब वो इस बात का मंसूबा बना रहे थे किसी तरह ये शख्स हमारी जान छोड़ दे और हमारे दरवाजे पे बार बार ना आए, क्योंकि वो अब्बा से बहुत नफ़रत करते थे। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अब्बा बार बार उनके दरवाजे पे आता है। इसलिए उन्होंने एक अजीबोगरीब मंसूबा बनाया, और इस मंसूबे में उन्होंने अपने इलाके और कबीले के लोगों को भी शामिल कर लिया। कब्रिस्तान में एक पुरानी और गुमनाम कब्र, जिसका कोई वारिस नहीं था, उस पर मेरे नाम की तख्ती लगा दी और अब्बा को बताया कि तुम्हारे बेटे का तो इंतकाल हो चुका है, कई साल उसका इंतकाल हो गया, लेकिन हमने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन क्योंकि उसके मरने के बाद तुम हर रोज़ मुसलसल हमारे दरवाजे पर आते हो, लिहाजा हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं, और ख़बरदार आज के बाद हमारे दरवाजे पे आए और ना ही आने की कोशिश करना। हाँ, अलबत्ता अगर तुमने अपने बेटे की कब्र पर जाना है तो हम तुम्हें कब्रिस्तान का रास्ता बता देते हैं, वहाँ उसके नाम की तख्ती भी लगी है। अब्बा पर यह खबर क़यामत पड़ कर गुजरी थी, उससे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन मोहल्ले में अब्बा जिससे भी पूछते तो सब लोग यही कहते कि हाँ, तुम्हारे बेटे का आज से 5 साल पहले इंतकाल हो चुका है, जिसका हादसे में इंतकाल हुआ था, लेकिन तुमसे ये बात छुपाई गई। ये बात सुनकर अब्बा गश खाकर उधर ही गली में गिर पड़े। लेकिन अफसोस की बात है, अब्बा के बेहोश होने पर कोई शख्स उन्हें पानी पिलाने तक नहीं आया, क्योंकि मामू की हर ख्वाहिश का वो एहतराम करते थे। यही वजह है कि अब्बा गश खा के गिर गए और गली में उसकी मदद करने के लिए कोई ना आए, और अपनी मदद के तहत अब्बा खुद ही वहाँ से उठे। वो रोते हुए लड़खड़ाते हुए मेरी कब्र तलाश कर रहे थे। आखिरकार उससे मेरी कब्र मिल गई, जिस पर मेरे नाम की तख्ती लगी थी। वो कब्र पर बैठ के रोने लगे, और गोरकर ने इस बात की गवाही दी कि इससे पहले मैंने कब्रिस्तान में किसी शख्स को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना उसने मेरे बाप को रोते हुए देखा। उससे ना खाने का होश था, ना पीने का होश, बस सारा दिन कब्र पर बैठ कर रोते। जब नींद आती तो वहीं पर सो जाते, हत्ता को शाम को घर वापस चले जाते, फिर सुबह सुबह वापस आ जाते। इसी तरह मेरे बाप के दिन और रात गुजर रहे थे। तकलीफ़ की रात थी। मेरी एक गुलजाना नाम की लड़की से शादी हो गई। ये मेरी कज़न थी, मुझे बहुत पसंद करती थी। मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ था कि मेरे बाप को क्या बताया गया, लेकिन मैं इस बात से हैरान था कि अब मेरा बाप उनके दरवाज़े पर क्यों नहीं आता। जब यही बात मैंने अपनी माँ से पूछी तो माँ, अब्बा अब तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते? तो वो माँ बोली, बेटा उसके बारे में तुम मुझसे बात नहीं करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बाप किस कदर जालिम था। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लिहाजा उस शख्स का नाम मेरे सामने मत लेना। हाँ, अलबत्ता तुम अपने मामू से पूछ सकते हो कि तुमसे आजकल वो मिलने क्यों नहीं आता। मैं मामू के पास गया कि अब्बा आजकल यहाँ क्यों नहीं आते। तब मामू ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो चुका है। बाबा की वफ़ात सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि अफसोस तब होता जब मेरा बाप कभी मेरे सामने आता, मुझसे बात करता। कुछ यादें तो होती, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। मैं और मेरी बीवी एक अलग घर में रहने लगे। एक दिन मेरी बीवी घर में रोटियां बना रही थी, जबकि मैं उस घर में मौजूद था कि बूढ़े फ़कीर ने हमारे घर के सामने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर बूढ़े फ़कीर को कुछ खाने के लिए दे दो, अल्लाह तुम्हें इस बात का सिला देगा। मेरी बीवी, क्योंकि जो बहुत रहमदिल औरत थी, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़ी, और वह तंदूर से गरम गरम रोटी लेकर दरवाज़े पर जाने लगी। उसने वो रोटियां फ़कीर को दी और फ़कीर हमारे दरवाज़े पर ही बैठकर रोटी खाने लगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी जब बीवी ने मुझे बताया कि फ़कीर हमारे दरवाज़े पर बैठकर रोटी खा रहा है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं उसे अपने घर में बुलाता हूँ। मेरी बीवी एक अलग कमरे में चली गई और मैं फ़कीर को अपने घर लेकर आया। उससे कहा, चारपाई पे बैठ जाओ और आराम से रोटी खाओ, और फिर उसे ठंडा पानी भी दिया।
فقیر مجھے دوائیں دے رہا تھا اور بار بار میری طرف بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھے تاک رہا تھا اور دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم بھی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہ آ سکی کہ فقیر بابا مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ آخر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے یہ بات اس سے پوچھ لی کہ بابا آپ بہت بھوکے تھے، آپ کی توجہ کھانے پر نہیں مجھ پر ہے، آپ مجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس پر فقیر بابا نے کہا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا حقیقی بیٹا یاد آ گیا۔ اس کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو بالکل تمہاری طرح ہی ہوتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہونے لگا کہ یہی میرا باپ ہے جو مجھ سے جدا ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا لہٰذا میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور مجھ سے اجازت لے کر جانے لگا۔ جاتے وقت مجھ سے کہنے لگا بیٹا اگر ایک بات کی تجھ سے میں درخواست کروں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا بابا جی بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک بار مجھ سے گلے مل لو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے گلے ملوں۔ اور پھر مجھ سے گلے لگ کے وہ رونے لگا۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اس سے گلے لگا کر۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بیوی میرے سامنے آئی جب میری حالت عجیب سی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی فقیر بابا آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے بیوی کو بتایا کہ فقیر بابا کہہ رہے تھے کہ تم میرے بیٹے کے جیسے ہو۔ نہ جانے مجھے بھی کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا تھا۔ جب یہ شخص میرے گلے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی دھڑکنیں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی ایسا اکثر ہوتا ہے، اس کا پیارا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کا باپ بھی نہیں ہے تو شاید آپ کو اس میں اپنا باپ نظر آیا اور اس کو آپ میں بیٹا، اس لیے میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فقیر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ اب میں اس بات کی کھوج لگانے لگا کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ میری ماں روٹ کر مائکے آ گئی اور میرے باپ کو چھوڑ دیا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنے باپ کے سامنے کیوں نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر میرا باپ غلط تھا اور برا آدمی تھا تو وہ کس لحاظ سے تھا؟ اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے سب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ ابا اتنے برے تھے تو ماں نے اس سے طلاق کیوں نہیں لی؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے اور مجھے بے چین کر دیا ان سوالوں نے۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، ایک ایسی حقیقت جس سے میں ابھی تک ناواقف تھا اور بہت لوگوں سے میں نے سن رکھا تھا، اپنے قبیلے کے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ برے ہیں۔ میرے قبیلے کے بزرگ یہ بول رہے تھے کہ تمہارا باپ بہت ظالم تھا، تمہاری ماں کو وہ روزانہ مارتا تھا۔ مگر کچھ دوستوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے حقیقت بتائی، ایک ایسی حقیقت جسے سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے والد کی لڑائی وہاں پر کسی کے ساتھ ہوئی ہے اور معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا۔ تو میں اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اپنے مخالف پارٹی کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا تو کیونکہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھیس بدل کے میرے پاس آیا ہے اور اس لیے آیا تاکہ وہ مجھ سے مل سکے۔ اب میں حقیقت جان چکا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اپنے باپ سے گلے لگاؤں، لیکن ماموں کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ جب میرے والد نے وہاں مجھے اپنے مخالف کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس دن گھر آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اپنے باپ کے مر جانے کا افسوس مجھے اتنا نہ ہوا، لیکن میرے حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد کے موت کے تیسرے دن میرے حوالے والد کی وہ ساری جائیداد دے دی جو میرے والد کے نام تھی۔ کیونکہ مجھے جائیداد میں اتنی دلچسپی نہیں تھی تو میں نے اتنی توجہ نہ دی۔ ہاں لیکن میری ماں، میرے ماموں اور میرے ننیال والوں کو بہت دلچسپی تھی، یہاں تک کہ انہیں میرے باپ کی موت کا بھی دکھ نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے۔ یہ بات کہ ایک انسان اتنا غلط تھا تو اس نے اپنی جائیداد میرے اور میرے حصے میں کیوں رکھی، میرے اور میرے ماں کے حصے میں کیوں رکھی؟ جب میں اس حقیقت کو جان گیا تو میرا دل کیا کہ کاش میں بھی اسی وقت مر جاؤں جب میرے سامنے حقیقت آئی۔ وہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک پھوپھی جو کہ کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی اوباش لڑکا بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، بہت زیادہ۔
میری پھوپھو نے آ کے میری والدہ سے شکایت کی۔ میری والدہ نے بجائے میری پھوپھو کا ساتھ دینے انہوں نے الٹا میرے باپ کو پھوپھو کے خلاف بھڑکایا اور ان کی تعلیم چھڑوا دی۔ مگر اس کے باوجود وہ نوجوان ہمارے گھر میں آتا۔ اس نوجوان کی ہمارے گھر میں آنے کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ میرا باپ کب گھر ہوتا ہے اور کب گھر سے باہر ہوتا ہے۔ یوں میری پھوپھو کو تنگ کرتا گیا اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے جب میری پھوپھو کے منہ سے یہ حقیقت سنی تو وہ حیران ہوئے اور میری ماں سے سوال کیا، اس نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی؟ تو میری ماں نے اس بات کو ٹالنا چاہا۔ اسی بات کو لے کر میری ماں اور میرے والد کے بیچ بحث ہو گئی، جو کہ لڑائی تک جا کے پہنچی اور میری ماں ناراض ہو کر مائکے چلی گئی۔ دوسرے دن میرے والد صاحب نے اس آباش نوجوان کو سختی سے نوکنا چاہا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی بہت جلد دشمنی میں بدل گئی۔ میرے والد صاحب کے بھائی اور بھتیجوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کا مکمل سپورٹ کیا، لیکن میری ماں مجھے لے کر مائکے آ چکی تھی اور یہاں میرے والد صاحب کے ساتھ بھڑکایا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کو دشمن سمجھنے لگا تھا۔ اس سارے معاملے کے بعد میری پھوپھو کی شادی کر گئی۔ میرے والد کے سامنے دشمنی کو کم کرنے کے لیے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا گیا اور پشاور شہر میں آ کر آباد ہو گیا۔ اب وہ گاؤں فقط کسی خوشی غمی کے موقع پر ہی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی جاتے کوئی نہ کوئی تکرار ہو ہی جاتی تھی۔ آخری بار جب میرے والد صاحب گاؤں گئے اس وقت میری وہ پھوپھو فوت ہو چکی تھی جس سے وہ آباش نوجوان چھڑا کرتا تھا۔ ان کو دفنا کر واپس آئے تو وہاں محفل میں بیٹھے کسی شخص نے کہا، فلاں آدمی تمہاری بہن کے متعلق ایسے کہہ رہا تھا کہ یہ عورت کردار کی اچھی نہیں تھی۔ جب میرے والد نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گیا۔ کسی بھی مرد کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی ماں، بہن یا بیٹی ایک عیاش لڑکی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو بہت عزت دیتا ہے اور اسے عزت سے اپنے گھر رکھتا ہے، اور اس کی عزت مرد کی سر آنکھوں پر ہوتی ہے۔ اور یہ بات کرنے والے کون تھے؟ وہی لڑکا جو میری ماں کو چھیڑا کرتا تھا۔ میرے والد کو غصہ آ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، اسی لڑائی کے دوران دونوں طرف زخمی ہو گئے اور بات پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی ہمت اور دلیری سے مقابلہ کیا تھا، آج جب انہوں نے مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، جو کہ اس کی بہن کی عزت کے دشمن تھے، یعنی کہ میرے باپ کی عزت کو للکار رہے تھے۔ میرے باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں، کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ، کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اس دن میری منت سماجت بھی نہ کی، مجھے نظر انداز کیا، چپ چاپ جا کر گھر خودکشی کر دی، اور یوں میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب میں نے جاننا شروع کیا جب میرے باپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اور جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو مجھے میری ماں اور مجھے ننیال سے نفرت سی ہو گئی، اور ددیال والے مجھے اپناتے نہیں۔ مجھے میری دولت جائیداد سب کچھ مل چکا تھا، لیکن میں نے سب لینے سے انکار کیا۔ اپنے والد صاحب کی اصالِ ثواب کے لیے تمام چیزیں مفرط کر دی اور خود محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے معذرت کر لی، ان سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کی شان میں گستاخی کروں، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ کی وجہ سے میرے باپ کی ذلت اور رسوائی کی زندگی دیکھی ہے، مجھے ان کے مخالف آپ لوگوں نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سب کو برداشت کیا، مجھے اپنے دشمن کے ساتھ برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ اب ساری زندگی بھی میں چاہوں تو آپ کے ساتھ باعزت اور ادب اور احترام نہیں کر سکتا، اس لیے اچھا ہے کہ میں الگ رہوں۔ میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو دیتا رہوں گا، جائیداد میں جتنا بھی حصہ آپ کا بنتا ہے آپ لے لیں۔ جب میں نے جائیداد سے حصہ لینے کی بات کی، پاس بیٹھے ماموں نے فوراً ہی میری ماں سے کہا کہ وہ حصہ لے لیں، اور یوں انہوں نے مجھ سے اپنا حصہ لے لیا۔ اس کے بعد
पलट कर कभी भी मैंने ननिहाल की तरफ नहीं देखा था। मेरी बीवी मेरे साथ है और अब मैं उन लोगों से किसी किस्म का राब्ता नहीं रखता और ना मैं चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे बाप को तबाह कर दिया, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान करके ही आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। ऐसा नुकसान करने से पहले ये बात समझ लें, कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने औलाद को मुखालिफ के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए गैरत से वो मर ही जाया करता है। अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।